بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غم صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی اسٹڈی میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں. کچھ سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں آپ سے. غم صاحب آپ کے علم میں ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی مسیحی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، تینوں کے لیے ایک مقدس اور قابل احترام جگہ ہے. لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا کی تمام علم و دانش، فہم و فراست اور بصیرت اس مسئلے کا کوئی قابل عمل حل تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیسے رہیں اور یہ جو مقدس مذہبی مقامات ہیں ان پر کس کی حاکمیت قائم ہو. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذہبی تصورات حل نہ ہو جو دونوں مذاہب کے درمیان موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس سرزمین کی مذہبی حیثیت کیا ہے یہود کے نقطہ نظر کے مطابق اور مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور یہ جو بیت المقدس مسجد اقصی اس کی تولیت کس کے سپرد ہونی چاہیے؟ پہلے فلسطین پر گفتگو کرنا ہوگی. میں اپنی تفسیر میں بھی یہ لکھ چکا ہوں اور بارہا میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے خاص کر دی تھی. دوسرے لفظوں میں کہیے اپنے لیے خاص کر دی تھی. اس لیے کہ بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کی شہادت دیں اور یہاں توحید کا مرکز بنائیں. ٹھیک. انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو صدیوں تک پورا کیا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ انحطاط میں مبتلا ہوئے. انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، انہوں نے دین سے انحراف کیا، یہاں تک کہ اس بڑے جرم کا ارتکاب کیا جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دینے کے درپے ہو گئے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے معزول کر دیے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا نشانہ بنایا. ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب مسیح کے ماننے والے، مسیح کے نام لیوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک ان پر اپنا سیاسی تفوق قائم کیے رکھے. ٹھیک. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جائل الذین نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس وجہ سے اب مذہبی یا دینی لحاظ سے ان کا کوئی حق اس سرزمین پر قائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق اللہ نے دیا تھا اور اللہ ہی نے لے لیا. اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ان کے لیے خالی کرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اقتدار انہیں بخشا تھا. یہ اقتدار اسی اصول پر بخشا گیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، یعنی سیدنا ابراہیم کی ضروریت ہے یہ. ان کو جب امامت دی گئی، پیشوائی کا منصب سونپا گیا، تو ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. یہ بات البتہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یہ عہد اب ہے کیا؟ وہ اللہ کے پیغمبروں کی تائید کریں، سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لائیں، محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کے پھر مستحق ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ ہفتہ خواں ہے، اسے اب کون طے کرے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ان کا اب یہاں کوئی حق نہیں ہے. صحیح. یعنی مذہبی بنیاد پر کوئی حق نہیں. ٹھیک. اس پس منظر میں کوئی حق نہیں ہے جس میں یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر کے ان کو دے دی تھی. درست. اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حق ہے. تو مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کو یعنی جزیرہ نما عرب کو تو اپنے لیے خاص کیا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور بنی اسماعیل سے یہ کہا ہے کہ اس سرزمین میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا. لا یجتمع فیہ دینان. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالی کرایا ہے تمام دوسرے ادیان کے ماننے والوں سے. قرآن مجید نے اس کا حکم دیا یکون الدین کلہ للہ. صحیح. اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کو خالی کرا لیا. جو کچھ لوگ رہ گئے تھے وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہاں سے نکال دیے گئے. اب یہ سرزمین قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مرکز کے ساتھ خاص کر لی ہے، اور مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو یا بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس سرزمین میں اللہ کے دین کی گواہی دیں. صحیح. اور اور یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل اس ذمہ داری پر فائز کیے گئے تھے اسی طرح بنی اسماعیل اس ذمہ داری پر فائز کیے گئے ہیں. اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے نتیجے میں یہ جو باقی علاقے ہیں گرد و پیش کے، یہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لی. یہ گویا نافلۃ لہم تھے،
اضافی ان کو ملے، یعنی ایک اللہ کی اور عنایت. مسلمان جب تک اللہ کے عہد پر قائم رہے ان کی عملداری بھی ان پر قائم رہی. جس طرح یہود کے بارے میں یا بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین. تو اگر وہ علاقے مسلمانوں سے چھن گئے ہیں تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں چھن گئے ہیں. ان کے اوپر اس طرح کا کوئی مذہبی استحقاق نہیں ہے. مذہبی استحقاق اگر ہے تو وہ سرزمین عرب یا جزیرہ نما عرب پر ہے، اور جلیل القدر اہل علم کا یہی موقف رہا ہے. ایک کہا جاتا ہے قبلہ اول سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوا، تو وہ قبلہ جو مسلمانوں کا یا اللہ کے ماننے والوں کا قبلہ اول تھا، اس سے کیسے دستبردار ہوا جا سکتا؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے کہ فلسطین کی سرزمین، اس لیے میں نے بات اس سے شروع کی. فلسطین کی سرزمین پر برطانیہ عظمیٰ کا قبضہ ہو گیا تھا. اس زمانے میں قبضہ ہوا تھا جب قبضہ ہو جانا ایک علاقے کے دوسری کسی قوم کو منتقل ہو جانے کی جائز صورتحال تھی، لیکن انہوں نے اس کو مستقل طور پر اپنے قبضے میں نہیں لیا. اقوام متحدہ نے، جمعیت اقوام نے ان کے انتداب میں دے دیا. اس کے بعد بین الاقوامی قانون کے تحت اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا، تو فلسطین کی سرزمین میں اب بین الاقوامی قانون کا فیصلہ وہی ہے. اس فیصلے کو میرے نزدیک فلسطینیوں کو مان لینا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں مانا. جو کچھ ان کو مل رہا تھا آج اس سے بہت کم بھی ملنا ممکن نہیں رہا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ اسرائیل کے حدود طے کر دیے گئے تھے، یہود کی ایک سلطنت قائم کر دی گئی تھی، اور یروشلم کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کھلا شہر ہوگا. میرے نزدیک اب بھی یہی سب سے بہتر صورت ہے کہ یروشلم میں چونکہ ہمارے بھی مقدس مقامات ہیں، اسی طرح یہود کے مقدس مقامات ہیں، اسی طریقے سے مسیحیوں کے مقدس مقامات ہیں، اس طرح کے کسی شہر کے لیے وہی اصول ٹھیک تھا جو قائم کیا گیا. دیکھیے اگر آپ میں ہمت ہے کہ آپ آج بھی اس اصول کو تازہ کر دیں، قبضہ کر لیں، ان میں ہمت ہے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. جو کر لے گا وہ جو چاہے گا کرے گا. لیکن اگر آپ بین الاقوامی قانون اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہے کہ کسی قبضے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو آپ اچھا سمجھیں، آپ غلط سمجھیں، اسی کو قبول کرنا چاہیے. اس کے تحت اس کو کھلا شہر ہونا چاہیے، اسی پر اصرار کرنا چاہیے. یہی اصولی موقف ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پرامن جدوجہد بھی جاری رکھنی چاہیے. پرامن جدوجہد، ہر حال میں پرامن جدوجہد. اب اس کے بعد ہے وہ 3 مقدس مقامات. ان کی تولیت ہر اس گروہ کے پاس ہونی چاہیے جو انہیں مقدس سمجھتا ہے. یعنی اگر ہیکل سلیمانی کی کوئی جگہ ہے، وہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ان کا پورا حق ہے. اس کی تولیت انہی کے پاس رہنی چاہیے، اس کو چھیننے کا کسی کو حق نہیں ہے. اسی طرح مسجد اقصیٰ وہ ہم نے بنائی ہے، مسلمانوں کی تعمیر کردہ ہے، اس کو اسی طرح مسلمانوں کے تصرف میں ہونا چاہیے. مسلمانوں کے متولی کی حیثیت سے خدمات انجام دینی چاہیے. مسیحیوں کے جتنے مقامات ہیں ظاہر ہے وہ بھی کم نہیں ہیں وہاں پہ، ان کی تولیت مسیحیوں کے پاس ہونی چاہیے. تو کھلا شہر ہونے کا مطلب یہی ہے. میں اسی کی تائید کرتا ہوں. لیکن اگر ایک مقام پہ دونوں کا یہ دعویٰ ہو کہ یہاں پر وہ یہ کہیں کہ ہیکل کے آثار موجود ہیں، ہم کھود کے تلاش کر کے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا اس پہ دعویٰ، تو اس کا پھر حل کیا ہو؟ اس کے لیے عالمی عدالت موجود ہے. جب آپ ایک عالمی نظم قائم کرتے ہیں تو پھر آپ کو غلط یا صحیح اس کی طرف جانا ہوتا ہے. میں اپنے ملک کی عدالتوں پر 10 اعتراضات کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر ہم وہیں جائیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے انہیں اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہماری مسجد یہاں تھی یا ہمارا ہیکل یہاں تھا. اس کے لیے یہ تاریخی شواہد ہیں، یہ چیزیں ہیں. اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بھی حق حاصل ہوگا کہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں، بالکل ان کے اعتراضات دور کریں. اگر ان کا کوئی دعویٰ ہے اور ہمارے نزدیک غلط ہے تو اس کا ابطال کریں. تو جب آپ ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جس میں کچھ ادارے بن چکے ہیں، عالمی سطح پر کوئی نظم قائم کر دیا گیا ہے، تو پھر بہرحال اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے حقوق کی آپ مدافعت کر سکتے ہیں. تاہم اصولی فیصلہ وہی درست تھا میرے نزدیک کہ اسرائیل قائم ہو گیا ہے، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے. بین الاقوامی قانون نے اس کی تصویب کر دی ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے یروشلم کو ایک کھلے شہر کے طور پر باقی رکھا جائے. رہی یہ بات کہ کس کے پاس طاقت ہے، طاقت کل کیا فیصلہ کرتی ہے، تو طاقت کے لیے کوئی قانون قاعدہ نہیں ہوتا. وہ اس سے پہلے بھی بہت سے فیصلے کر چکی، ایک عرصے تک کرتی رہی ہے. اب بڑے عرصے سے طاقت کو یہ فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو جب تک دنیا کے اندر یہ قانون نہیں بدلے گا، آپ کو اس وقت بین الاقوامی قانون کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے. اسی میں عافیت ہے. ہم نے بنگلہ دیش کو اسی اصول پر تسلیم کیا. بہت بہت شکریہ غم صاحب آپ کے وقت کا.
اللہ.